بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی۔ سب سے زیادہ فراڈ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں ہوتا ہے، جہاں کے لوگوں کی قیمتی جو پیسہ ہے، انہوں نے بڑی محنت سے کمایا ہوا پیسہ چند ایسی ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹیاں ان سے چھین لیتی ہیں، یا ایسی جگہوں پہ وہ پیسہ ان کا چلا جاتا ہے کہ جو سوسائٹیز ڈیولپ نہیں کرتی پلاٹس، اور کافی دیر تک ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات پاکستان میں کیوں ہوتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، ان سے کیسے بچاؤ ممکن ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں بہت ساری ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جو لوگوں سے پلاٹس کے نام کے اوپر پیسہ وصول کرتی ہیں، اور وہ ان کو چیزیں ڈیلیور نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی سوسائٹیاں بھی موجود ہیں کہ جو نامی گرامی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، اور وہاں لوگوں کو انہوں نے پلاٹس کے نام بیچے کے نام پہ اوپر فائلیں دی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک وہ ڈیلیور نہیں کیا، اور ان کی معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس زمین بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بڑے بڑے نام ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان میں عام آدمی کے پیسے کے ساتھ ایسا کیوں کیا جاتا ہے، اور کوئی ادارہ چیک کرنے والا موجود نہیں ہے کہ جو ان کو پوچھے کہ وہ کیوں ڈیلیور نہیں کر رہے۔ ایک بہت بڑا واقعہ پاکستان میں ڈی ایچ اے ویلی کا ہو چکا، جس کے اندر آرمی چیف نے بھی انٹروین کیا تھا اس وقت کے راحیل شریف نے، اور انہوں نے اس سارے معاملے کو دیکھا کہ کیوں نہیں لوگوں کو مل رہا، تو پھر ان کو مختلف جگہوں پہ ایڈجسٹ کیا گیا، یعنی اور شہروں میں سوسائٹیوں میں ان کو پلاٹس دیے گئے لوگوں کو، اور اس طرح سے معاملہ ہوا۔ اس کے علاوہ بہت ساری سوسائٹیاں آج بھی ایسی ہیں کہ جو بڑی سوسائٹیاں ہیں، جو کہ بڑی نامی گرامی ہیں، انہوں نے بہت کچھ ڈیلیور کر کے لوگوں کو دیا ہے، لیکن ان کے اوپر ابھی اس وقت بہت ساری فائلیں موجود ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، کہ جو انہوں نے لوگوں کو کمٹ کیا ہوا ہے، پیسہ لیا ہوا ہے، اور دینا ہے وہ دے نہیں پا رہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے، یہ ان سوسائٹیوں کا میں عرض کر رہا ہوں کہ جو نامی گرامی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، پاکستان کی ٹاپ 4-5 ہاؤسنگ سوسائٹیاں، یہ ان کا سارا بیک لاگ ہے، یا ان کی وہ فائلیں ہیں کہ جو وہ نہیں دے پا رہے، اور ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔ اس کے پیچھے یہ جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں آئی ہیں، جن کی میں کہتا ہوں اگر ان کی لاکھوں میں فائلیں ہیں تو ان کی تو کروڑوں میں ہوں گی مجموعی طور پہ، کہ جتنی کہ انہوں نے فائلیں بیچی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام کے اوپر یہ دھندا کرنے والے لوگ، یہ پیسہ اکٹھے کرنے والے لوگ، یہ کس کے ایمان کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں کوئی قانون نے کبھی تک آج تک کسی کو رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا۔ جب فراڈ ہو جاتا ہے، جب وہ لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں، تب یہ ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، وہ ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی ہو یا کوئی اور بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہوں، وہ اس طرح سے ہے۔ پھر یہ جو اپروولز دینے والے ہیں، یہ کیوں نہیں سیکورٹی اداروں کو کہتے کہ بھئی ان کے اوپر آپ ریڈ کریں اور ان کو پکڑیں، ان کے دفاتر سیز کریں، ان کے جو جہاں جہاں انہوں نے لوگوں کو پھیلایا ہوا ہے وہ فارم ضبط کریں، ان لوگوں کو پوچھیں کہ وہ کیوں ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام کے اوپر لوگوں سے پیسہ بٹور رہی ہیں، جبکہ ان کی نہ ہی این او سی ہے، نہ ہی ان کے پاس لینڈ ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی منظوری ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ کی ہے۔ تو یہ بہت بڑا اسکیم اور فراڈ ہے۔ ہم پراپرٹی ویژن ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ اپنا پیسہ بالکل ان سوسائٹیوں کے ہاں نہ پھنسائیں، نہ ہی ان کو دیں۔ ان کا حل صرف ایک ہے، وہ آپ کے اپنے پاس ہے، ورنہ اس ملک پاکستان میں بدقسمتی سے چاہے فوجی حکومتیں آئیں، چاہے سول حکومتیں آئیں، چاہے پاپولر حکومتیں تھیں، چاہے کلوژن گورنمنٹ تھی، کسی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ان ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف، تاکہ وہ ان کو منع کر سکیں اور لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ان کے ہاں پیسے نہ پھنسائیں۔ یہ سارے زیادہ تر اس میں پولیٹیکل لوگ ہیں کہ جن کی اپنی اثر و رسوخ ہوتی ہے، جن کی حکومتیں ہوتی ہیں، یا وہ حکومت میں ہوتے ہیں یا وہ کسی نہ کسی کلوژن میں ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے لوگوں کا قیمتی پیسہ پھنس جاتا ہے۔ اس تک بچاؤ کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا پیسہ نہ پھنسائیں، کسی لالچ میں نہ آئیں۔ کہیں کچھ نہیں انہوں نے دینا ہوتا، لیکن یہ ہائی پیسے کریٹ کر لیتے ہیں کہ لوگ اس میں پیسہ دے دیتے ہیں اور وہ پھر پھنس جاتے ہیں، اور ان کا قیمتی پیسہ، محنت سے کمایا ہوا پیسہ، بچوں کے لیے جو سیونگ کی ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی ان کو اس کے اوپر پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم یہی بتاتے رہتے ہیں کہ آپ پھنسیں نہیں، آپ اپنا پیسے کا ٹیک کیئر کریں، تاکہ آپ اپنے پیسے کو محفوظ رکھیں اور ان فراڈیوں کے ہاں نہ پھنسیں۔
प्रॉपर्टी वी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।